آگے بڑھتے ہیں جی بالکل جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا PIA طیارہ حادثے کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کراچی میں جو بدقسمت یہ حادثہ ہوا تھا اس کی تحقیقات سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پائلٹ کی جانب سے ہدایات نظر انداز کرنے سے متعلق ایک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آگے اسی حوالے سے آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے تحریر کیے گئے خط کی کاپی ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے اور PIA کے شعبہ سیفٹی کے جنرل مینیجر کو لکھے گئے خط کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرول لینڈنگ سے متعلق جہاز کے کپتان کو ہدایات دیتا رہا، لیکن اکارڈنگ ٹو دس لیٹر، جس کا جو آپ کی اسکرین سے اس وقت نظر بھی آ رہا ہے، اکارڈنگ ٹو دس لیٹر کپتان نے عمل نہیں کیا۔ کنٹرول زون اپروچ جو تھا وہ پوائنٹ پہ تھا تو طیارے کی بلندی زیادہ تھی اور کنٹرولر نے وارننگ دی کہ آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، تو طیارہ تقریباً 7 ناٹیکل میل دور تھا اور طیارے کی اونچائی 5200 فٹ تھی، جو کہ تقریباً اس کے الٹیٹیوڈ سے 1800 فٹ زیادہ تھی، اور کپتان نے ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات کو بار بار نظر انداز کیا، یہ کہا گیا اس خط میں جو آپ کی اسکرین پر سکت بالکل۔ یہ تو سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کپتان تھے، جو پائلٹ تھے، وہ مسلسل جو کنٹرول ٹاور سے جو ہدایت دی جا رہی تھی ان کو نظر انداز کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو بلیک باکس جو ملا ہے، جو یہ ایئر بس کیونکہ فرانس اور جرمنی کی جانب سے بنائی گئی تھی، تو وہاں کے لوگ بھی آئے تھے اور وہاں کی تفتیشی ٹیم آئی تھی، وہ بھی یہاں سے ملبہ اٹھا کے جو ضروری سامان ہے وہ فورنزک سامان لے کے گئی ہے تاکہ اس کی تفتیش ہو، اور ابھی مفصل جو اس کی رپورٹ ہے وہ بھی آنا باقی ہے۔ میری کچھ آف دا ریکارڈ کچھ پائلٹ سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یار جو کنٹرول ٹاور جو بتا رہا ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو منو فالو کریں، کیونکہ جو جہاز کے حالات ہوتے ہیں وہ پائلٹ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت بہتر طور پہ جانتا ہے، اور کنٹرول ٹاور ان ساری سچویشن سے واقف نہیں ہوتا کیونکہ پائلٹ اس وقت جو ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو obviously کیا حالات تھے یہ تو جب ڈیٹیل اور مفصل رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کیونکہ ابھی بلیک باکس کو بھی ڈی کوڈ کرنا باقی ہے۔ جب بلیک باکس کو ڈی کوڈ کیا جائے گا اور پھر اور بہت ساری چیزیں عوامل جب سامنے آئیں گے تو پھر اس پہ جو رپورٹ آئے گی۔ اور سب سے اچھی بات شفاعت ہے، اس سے پہلے جتنے بھی طیارے حادثے کیسز جو بھی ہوئے ہیں، جن کی تحقیقات کی گئی ہیں، somehow وہ پبلک نہیں کی گئیں، لیکن اب یہ تمام تو جو رپورٹس ہیں ان کو پبلک کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی جان سکیں کہ ایگزیکٹلی کون ذمہ دار تھا جس کی وجہ سے اتنی زیادہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔